رضا زندہ باد، رضا زندہ باد، رضا زندہ باد۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میٹھا بولنے کا نام، حالانکہ میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ بڑے بڑے میٹھے لوگ، بڑے میٹھے لوگ، لیکن وہ اس وقت تک جب تک وہ آپ کے سامنے۔ فقط میٹھا بولنا، آپ چلے جائیں نا کسی بڑی دکان پہ، لاکھوں کا کپڑا پڑا ہے تو آپ نے بے شک 2 گز لینا ہو تو آپ اس سے کہیں گے نا دکاندار سے کہ کھول کے دکھاؤ، تو جو اچھا سیل مین ہوتا ہے وہ غصہ نہیں کرتا۔ آپ سارے تھان بھی کھلوا لیں گے تو وہ کھولے گا، اور آپ آنے لگیں تو کہے گا انکل ٹھہریں ذرا، میں نے ایک نیچے بھی رکھا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں، تو وہ بھی دکھائے گا۔ اور اگر آپ نے پھر بھی انکار کر دیا میں نے نہیں لینا، تو پھر وہ کہے گا کہ ہفتے کے بعد آئیے گا، میں اور بھی مال آنے والا ہے۔ لیکن جب آپ دکان سے نیچے اترے تو اس نے پیچھے سے کہا کہ جناب ایک جوڑا لینا ہوتا ہے اور نخرے دیکھو کتنے ہیں۔ تو یہ اخلاق نہیں، یہ ٹریننگ ہے گاہک کو قابو کرنے کی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ یعنی جہاز کے عملے کی تنخواہیں لاکھوں میں ہوتی ہیں، تو جو بیچارہ 15,000 کی ٹکٹ لے کے بھی چڑھا ہے نا سیالکوٹ سے کراچی جانے کے لیے، تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ اسے بھی میٹھا ہی بولنا ہے۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ٹریننگ ہے۔ ٹریننگ میں اور اخلاق میں فرق ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، میں ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھ لیں کہ فقط میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں، بلکہ سچ بولنے کا نام اخلاق ہے، صحیح بات کرنے کا نام اخلاق ہے، دیانتداری کا نام اخلاق ہے۔ یہ جی بندہ بڑا شریف ہے جی، یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، یعنی ظالم بھی آ جائے تو پھر بھی کچھ نہیں کہتا۔ ایک آدمی اس کے سامنے کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو یہ شرافت نہیں، یہ بزدلی ہے۔ بزدلی میں اور شرافت میں فرق ہوتا ہے۔ ضرورت جب پڑے تو رحمت للعالمین نبی نے بھی بدر کے اندر تلوار اٹھا لی تھی، تو ظلم کے خلاف تلوار اٹھانا یہ بھی بہت بڑا اخلاق ہے، یہ بھی اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے۔ آپ اس کو سمجھیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو اخلاق عالیہ سکھائے، لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بندہ بالکل چپ کر گیا، بولتا ہی نہیں، یعنی کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا، کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ جہاں بات غلط ہوگی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث پاک بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں موجود ہے، فرماتی ہیں کہ کوئی حضور کی ذات کو تکلیف دیتا تھا تو سرکار بالکل بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اب لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ کوئی جو مرضی بھی کر دے کچھ نہیں کہنا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہتی ہیں حضور کی ذات پر کوئی کتنی بھی اذیت کا معاملہ کرتا تو بدلہ نہیں لیتے تھے، لیکن اگر کوئی دین کی حدیں توڑتا، اگر کوئی شریعت کی حد توڑتا، تو پھر میں نبی پاک کو غضبناک ہوتا ہوا دیکھتی، پھر حضور جلال فرماتے۔ اب معاف کرنا بھی اخلاق ہے، اور جس بندے نے شریعت کی حدود توڑی اس کو ڈانٹنا، تنبیہ کرنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اخلاق عالیہ ہمیں سکھائیں، پیار سے پیچھے چلے جائیں نا، لوگوں کے بیچ چلے جائیں تو آسانی ہو جائے گی۔ میرے بھائی آپ میری بات کو سمجھیں گے اور اس پر غور کریں گے کہ اخلاق عالیہ کا معنی یہ ہے کہ آپ سچ بولیں۔ میری طرف توجہ فرمائیں جی۔ اخلاق کا معنی ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، اخلاق کا معنی یہ ہے کہ آپ نے حلال کھانا ہے، اور اخلاق کا معنی یہ ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، محنت کرنی۔ اخلاق کا معنی یہ ہے کہ مصیبت پڑے تو صبر کرنا ہے۔ اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نعمت دے تو پھر شکر کرنا ہے۔ اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ جب آپ کو عدل کے منصب پر بٹھایا جائے تو پھر پارٹی نہیں دیکھنی کہ تگڑی کون سی ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھے یہاں کیا حکم دیتا ہے۔ یہ اخلاق ہے، یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں۔
دیکھو آج خودداری اور عزت نفس کا مسئلہ امت کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی ہم نا عام آدمی ویسے کوئی لے لے نا، کبھی کسی سے کوئی مدد لے لے تو کہتے ہیں اس نے خیرات لی ہے. عام آدمی مدد لے لے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ خیرات ہوتی ہے. اور اگر کوئی تگڑا بندہ جا کے لے آئے تو کہتے ہیں ہمیں پیکج مل گیا ہے. اس کا نام ہی بدل دیا، وہ خیرات نہیں ہے، کہتے ہیں ہمیں فلانے ملک سے بڑا اچھا پیکج مل گیا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کس طرح کا پیکج ہے؟ اب یہ مانگنے کا، لینے کا اور مفت خوری کا اور کسی کے پیسوں پہ موج کرنے کا یہ مزاج بنتا جاتا ہے. اور ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ تیزی سے اس کا شکار ہو رہی ہے. دوسروں کے پیسوں سے کاروبار کرنا ہے، دوسروں کے پیسوں سے ایسے کرنا ہے، دوسروں کے پیسے سے. اور اتنی شدت ہے ہر شعبے میں، ہر شعبے میں. یعنی ہمارے یہاں جو بندہ الیکشن لڑتا ہے اس نے بھی انویسٹر رکھے ہوتے ہیں کہ پوسٹر کس نے بنوانے ہیں اور فلیکسیں کس نے چھپوانی ہیں. اور یہی کام یہاں بھی ہو رہا ہوتا ہے مذہب کے معاملے میں بھی. یعنی میرا نعت خاں یہ کہتا ہے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ نعت بھی پڑھتا ہے اور ساتھ کہتا ہے پہلے 40,000 دو پھر آؤں گا. تو نے تو کہا تھا میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں، تو پھر یہ کہانی نے کیوں سنائی 40,000 والی؟ ایک بات کرنا، اگر تو ان کا منگتا ہے تو جو ان کا منگتا ہوتا ہے وہ غیروں سے نہیں مانگتا، وہ انہی سے مانگتا ہے. اور جو ان سے مانگتا ہے اس کو وہ ایک بار دے دینا تو پھر اس کی کئی نسلیں بھی کھاتی رہتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتا. وہ کسی اور کے سامنے جا کے کبھی کشکول طلب دراز نہیں کرتا. حدیث سنیے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک شخص نے آ کے حضور سے کچھ مانگا. میں دیکھتا ہوں کہ غریب لوگ بھی اب تکیہ لگا کے بیٹھ گئے کہ کوئی امیر آئے ہمارا بازو پکڑے اور ہمیں کام پہ چھوڑ کے آئے. یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ حوصلہ شکنی کرنے والا رویہ ہے. اگر کوئی آدمی بیچارہ فنڈ دینے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ تو بڑا الجھ جاتا ہے. اس نے مدرسے کو بھی دینا ہے، اس نے مسجد کو بھی دینا ہے. ہاکیاں لینے والے بچے بھی فنڈ لینے آ جاتے ہیں، اور قبرستان والے بھی آ جاتے ہیں، اور گلی والے بھی آ جاتے ہیں، اور اسکول والے بھی اسی کو مہمان خصوصی بنا لیتے ہیں. تو وہ کہاں جائے گا؟ تو ہمیں یہ اسلام مزاج نہیں دیتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی کہاں سے ملتی ہے تو پارٹی قابو کی جائے. یہ رویہ درست نہیں. حدیث پاک سنیے حضور نے کس طرح کے اخلاق سکھائے. ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیں. آیا اس دروازے سے ہے جہاں کسی کو انکار ہوا ہی نہیں کبھی. آ کے کہا نا حضور کچھ دیں، تو سرکار فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں. وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نا ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے، اس کے علاوہ